السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں سوال لے کے آیا ہوں یہ ہے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اردو کا پیپر پیٹرن میں۔ یہ ایم سی کیوز کے بعد دوسرا کوسچن ہے۔ سوال نمبر 2 آئے گا یہاں پہ، میں نے سوال نمبر 1 لکھا ہے، میری مسٹیک ہے۔ اشعار کی تشریح حصہ ہے نظم، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ادھر شعر دیا ہوگا آپ نے اس کو بند کی صورت میں ہی کرنا ہے، کیونکہ میٹرک میں ہماری عادت ہوتی ہے اور اس طرح کا پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ شعر میں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے بند کی صورت میں تشریح کرنی ہے۔ اگر آپ شعر کی صورت میں کریں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، بلکہ آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح بند کو ایک ڈوٹڈ فارم میں لکھ دینا ہے تاکہ امپریشن اچھا پڑتا ہے۔ آپ یہ ساری پریزنٹیشن میں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے سیم پریزنٹیشن رکھنی ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسٹیک ہے کہ بچے نے یہاں پہ حوالہ نظم نہیں، حوالہ نظم کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نظم کا عنوان کی ہیڈنگ، پھر شاعر کا نام اور پھر سارا کچھ اس کا نام اور جو بھی شاعر کا نام ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ ایک مسٹیک جو میں کرتا تھا وہ یہ ہے کہ نظم کا عنوان، نظم کا نام نہیں لکھنا، نظم کا عنوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد مفہوم آپ نے تھوڑا سا سمرائز کر کے لکھ دینا ہے جو بند ہے۔ یہ آپ جیسے میں پڑھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے عظمت سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر پردوں میں چھپے ہونے کے باوجود اپنی عظمت کی نشانیوں کی وجہ سے بے پردہ اور ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ٹرک جو میں نے یوز کی تھی، اب میں نے ماشاء اللہ ایف ایس سی ریسنٹ کلیئر کی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے تشریح کی لینتھ بڑھانے کے لیے شاعر کے بارے میں کچھ 1 یا 2 مطلب کہ 5 6 لائنیں آپ تقریباً لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کے لیے کوئی اس کا جو خاص اس کو کیا لقب دیا گیا یا اس طرح سے کچھ، ٹھیک ہے۔ جو میں کرتا تھا نا، میں ایک ہی طرح کی لائنیں نا تیار کر لیتا تھا، ٹھیک ہے، کہ مطلب فار ایگزامپل اردو میں جو کامن لائنیں ہوتی ہیں کہ جی یہ بہت باوقار اردو کے شاعر ہیں، انہیں اردو میں بہت پذیرائی ملی ہے، انہوں نے اردو مطلب فار ایگزامپل اگر میں آپ کو رینڈم بولوں کہ امیر منائی ایک قادر و کلام شاعر ہیں، اب یہ سنٹینس آپ ہر ایک شعر کے شروع میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے بند کی صورت میں تشریح کرنی ہے۔ میں تشریح پڑھتا ہوں۔ شامل نصاب نظم حمد امیر منائی کے مجموعہ کلام دیوان امیر منائی سے لی گئی ہے۔ امیر منائی ایک درویش صفت انسان تھے، تصوف کی دولت آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ اس طرح کی آپ نے لائنز ہر شاعر کے لیے نہ بنا کے رکھ لینی ہے، 5 سے 6 لائنیں تقریباً ہونی چاہیے، جو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ بچہ ایگزامینر پہ، پیپر چیکر پہ، کہ جی بچہ پڑھنے والا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ تشریح کس طرح کرنی ہے۔ یہ صرف ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے، اس میں یہ کوئی نہیں کہ آپ کا ایکسٹرا ٹائم لگے گا یا سارا کچھ۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، میں نے کس طرح سے لکھا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جی شامل نصاب نظم حمد میں ان کے صوفیانہ عقیدت، وحدت الوجود اور اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اپنی اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی، جلال و جمال اور شان و شوکت نے شان کریائی کو محبت بھرے انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے شعر کے پہلے مصرے، اب یہ اس طرح آپ نے جیسے میں نے پہلے شعر کے پہلے مصرے مطلب کہ آپ نے یہاں سے تشریح شروع کی ہے نا، تو یہاں پہ آپ نے اس کو بولڈ کر دینا ہے تاکہ اس کو ایک آئیڈیا ہو جائے۔ بند کی صورت میں ہی کریں گے، لیکن آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ بیلنس کریں، مینس کہ پہلے جو 2 شعر ہیں اس کی تشریح بھی مطلب تقریباً ہاف ہو، 1.5 صفحہ ہو، اور اگلے کی بھی 1.5 صفحہ ہو، مطلب کل ملا کے آپ کے 4 صفحوں پہ یہ آپ کا پورا جو تشریح سمیت حوالہ نظم وغیرہ سمیت 4 صفحوں پہ آپ کا یہ پورا کوسچن سولو ہونا چاہیے۔ آپ کا بیلنس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے شعر کی آپ نے بہت ساری کر دیا اور دوسرے شعر کی تھوڑی سی کی ہے، تو اس طرح بھی بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ ساری تشریح پڑھ لیں اور اس کے بعد میں ڈائریکٹ اسی پہ آ جاتا ہوں، ارشاد خداوندی ہے۔ اسی طرح آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے، اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ یہ آپ نے اسی طرح درمیان میں آپ لکھیں گے ارشاد خداوندی ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا کوئی ہم پلہ ہی ہے۔ اسی طرح آپ لکھیں گے تاکہ یہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اب پہلے شعر کے دوسرے مصرے، مطلب جو پہلا شعر تھا اس کا دوسرے مصرے، یہ ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں ہیڈنگ، کوئی اتنا ایشو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ جب بھی لکھنا ہے یہ درمیان میں لکھنا ہے، یہ جو بھی آپ سب کوٹیشن دیں گے۔ یہ تیسرا صفحہ ہے، اس میں بھی
میں نے یہاں پہ شعر لکھا ہوا ہے بقول شاعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اچھا، اب ہم نے یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی تشریح تیار کریں نا تو آپ اس کے کافی سارے جو شعر ہیں نا وہ تقریباً سیم ہی ہر شعر میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، حوالہ کے شعر جو ان سے ہوتے ہیں، تو آپ اس کی لسٹ بنا لیں یا آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو وہ لسٹ پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ پھر دوسرے شعر کے پہلے مصرے، اب یہ نیکسٹ پیج میں نے کر دیا ہے۔ دوسرے شعر کے جیسے وہ ہیڈنگ دی ہوئی تھی لاسٹ پیج پہ کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھنا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مادی وجود نہیں رکھتی۔ اس طرح کہ مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق باتیں کرنی ہیں جو شعر سے ریلیونٹ ہو۔ اب اپنے سے بھی لکھ سکتے ہیں، ہم میں آپ کے پاس کافی اوپن چوائس ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ارشاد خداوندی جیسے نیچے لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے ہمیشہ درمیان میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ لاسٹ پیج ہے، اس میں پھر یہ اس طرح ہیڈنگ دی ہے کہ دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں، تو آپ کو یہ دینے کی ہیڈنگ کوئی ضرورت نہیں ہے، مینس کے بولڈ کرنے کی۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جیسا بند کر رہے ہیں نا تو پہلے جو سی دو لائنیں ہوں گی اس کو آپ کہیں گے پہلے شعر میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد جو آخری دو کی جب آپ تشریح شروع کریں گے، لیکن کرنی آپ نے اکٹھی ہے، الگ الگ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، تو آپ اس میں بھی اسی طرح کریں گے کہ دوسرے شعر میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے۔ یہ مصرے آپ کو الگ الگ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسی طرح اب جیسے میں نے اس میں لکھا ہے کہ دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات و صفات کی نشانیاں لاکھوں پردوں میں بھی چھپی ہونے کے باوجود دیکھنے والی آنکھ کو بڑی واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں، بظاہر تیرا کہیں بھی نشان نہ ہونے کے باوجود پہچاننے والی آنکھ ہر چیز کے جلوے میں تیرا ظہور دیکھ سکتی ہے۔ بقول شاعر، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ پھر آپ نے جو اینڈنگ کرنی ہے نا وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے، مختصر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شعبہ میں اللہ کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی ذات ازل سے ہے اور یہ اب تک رہے گی، ہر چیز کو فنا ہے ماں سوائے اللہ کی ذات کو۔ تقریباً آپ کا پورے 4 پیجز پہ یہ کوسچن آنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا، اور یہ میں نے خود پورے ایک ایک لائن نہیں پڑھی کہ آپ اسکرین شاٹ لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو مین ٹرکس اینڈ ٹپس بتا دی ہیں کہ آپ کس طرح اچھے سے یہ کوسچن سولو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اور کنسرن ہو تو کائنڈ مجھے لازمی بتائیں، اور اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے، کوئی اور کسی چیز پہ ٹپس چاہیے، کس طرح پیپر پریزنٹیشن ہونی چاہیے، تو مجھے کمنٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو سولو کر سکوں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجیے، تھینک یو۔